السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ براق گھر کے اندر داخل ہوا تو حسب معمول جیسے اس نے موبائل اسکرین پر دیکھا تھا، پورے گھر کی لائٹیں روشن تھی، یعنی کہ اس کی ڈرپوک بیوی نے پورے گھر کو روشن کر رکھا تھا۔ اتنی کڑی ٹریننگ دینے کے باوجود بھی وہ اس کے اندر کا ڈر نہیں نکال سکا تھا۔ ہینڈ کیری کو دروازے کے ساتھ ہی چھوڑتے ہوئے دروازہ لاک کر کے وہ سیدھا اپنے روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی، اس کا رخ دروازے کی جانب تھا، چہرے پر کچھ آوارہ سلکی لٹیں بکھری ہوئی تھی، چہرے پر درد کے تاثرات گہری نیند میں بھی نظر آ رہے تھے۔ چہرہ زردی مائل تھا، جلے ہوئے ہاتھ کو تکیے پر تھوڑا دور کر کے رکھا ہوا تھا، ہاتھ پر سوجن تھی اور جلا ہوا جلد کا حصہ پورا ریڈ ہو کر انفیکشن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ضدی لڑکی نے کہا تھا کہ وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ براق سارے راستے اس کو دیکھتا آیا تھا، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کوئی میڈیسن لی تھی۔ ایک بار اٹھی واش روم سے ہو کر کافی دیر درد کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی رہی تھی اور پھر وہیں پر لیٹے لیٹے سو گئی۔ نہ اس نے دوائی لی نہ کھانا کھایا۔ وہ یہ سزا خود کو نہیں براق کو دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو براق پر شدید غصہ ہے کیونکہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر گیا۔ اس کا یوں حق سے اسے روکنا کس قدر براق کو اچھا لگا تھا۔ یہ تو کوئی براق کا دل چیر کر دیکھتا، مگر مجبوریاں انسان سے وہ کروا دیتی ہیں جو انسان کرنا نہیں چاہتا۔ براق کو فجر کا دل توڑ کر جانا پڑا کیونکہ جانا بے حد ضروری تھا۔ بیڈ پر اس کے پاس سے نرمی سے بیٹھتے ہوئے چہرے پر آئی ہوئی لٹوں کو انگلیوں کے پوروں سے ہٹاتے ہوئے محبت سے ترسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فجر، مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر تمہاری نظروں میں غلط ہوں، جبکہ خدا گواہ ہے براق ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر ماتھے پر لب رکھتے ہوئے عقیدت سے ماتھا چوم لیا۔ وہ اس کے لبوں کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے فجر نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ میں ہوں فجر، اسے یوں گھبرا کر اٹھتے دیکھ کر براق نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے، اسے لیٹے رہنے کو کہا، تسلی دی کہ وہ خود ہے اس کے نزدیک۔ اس نے گہری سانس لی اور پلکیں چپک کر بند کرتے ہوئے واپس کھولی۔ کیا ضرورت تھی اتنی جلدی واپس آنے کی؟ سکون سے رہتے کچھ دن۔ کیسے رہتا؟ میرا سکون تو یہاں پر تھا۔ اس کی پنکھڑیوں کے پر بھاری ہاتھ کا انگوٹھا رب کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ رہنے دے براق، سب کہنے کی باتیں ہیں، مجھے پاگل مت بنائے، اور کیوں مجھے جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں جبکہ آپ میرے پابند نہیں، میں آپ کی قید میں ہوں، میں آپ کی پابند ہوں۔ فجر پلیز، ابھی نہیں، جو کہنا چاہتی ہو کہہ لینا۔ ابھی تمہارے جلے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے میں بھی بہت تکلیف میں ہوں، بہت مشکل سے سفر کاٹ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ گلے، یہ شکوے، یہ غصہ بعد کے لیے رکھ لو پلیز، التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گلے شکوے اپنوں سے کیے جاتے ہیں براق، اور آپ میرے اپنے نہیں ہیں۔ آپ کا اور میرا رشتہ صرف قیدی اور جیلر والا ہے۔ قیدی جیلر سے شکوے شکایتیں نہیں کرتا۔ پلیز اٹھو، فریش ہو کر کھانا کھاؤ، تمہیں دوا دینی ہے۔ براق اس کی کڑوی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسے بولا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے نہ کھانا کھانا ہے نہ دوا، مجھے سونے دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ فجر، ابھی تم نے مجھے بتایا کہ تمہارا اور میرا رشتہ قیدی اور جیلر والا ہے، تو پھر قیدی کو جیلر کے حکم کی عدولی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے نا آپ کا اصلی روپ؟ خواہ خود کو جھوٹے لبادے میں چھپانے کی کوشش مت کیا کریں، آپ پر یہی رول سوٹ کرتا ہے اور آپ ایسے ہی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے زبان بند کر لو گی تو بہتر ہوگا، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ورنہ کافی دن ہو گئے ہیں تمہیں اپنے ہاتھوں سے فریش نہیں کروایا، تو آج کہیں اس ارادے کو انجام نہ دینا پڑ جائے۔ براق فجر کی ویک پوائنٹ سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا، جانتا تھا فجر سے کب اور کیسے کام کروانا ہے۔ براق کی امید کے مطابق فجر بیڈ سے اتر کر جوتے پہنتے ہوئے تھپ تھپ کرتی واش روم میں جا کر ہاتھ منہ دھونے لگی تھی۔ براق اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ وہ کچن میں کھانا لینے کے لیے روم سے باہر چلا گیا۔ وہ آتے ہوئے کھانا لے کر آیا تھا۔ اسے خود بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے بھی تو کھانا نہیں کھایا تھا۔ کیسے بتاتا کہ جتنی تکلیف میں وہ تھی اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں براق تھا۔ ایسے عاشق سالوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اپنے محبوب کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے خود کو اسی سزا کا مستحق بنا لیتے ہیں جس تکلیف میں اس کا محبوب ہو۔ اس نے بھی تو اپنا ہاتھ کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر
जला रखा था। वो खुद से नाराज था क्योंकि वो फजर को अकेला छोड़ कर आया था। क्यों वो फजर की हिफाजत नहीं कर सका? क्यों आते हुए वो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं करके आया कि फजर जो खाना चाहती मंगवा सकती? वो दुनिया के हर नेमत फजर को लाकर देने की हैसियत रखता था। फजर सिर्फ सिर्फ फजर की सिक्योरिटी के लिए। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो किसी को अपने घर आने की इजाज़त नहीं दे सकता था। हालांकि इसके इर्द गिर्द इसके बहुत से ऐसे ईमानदार बंदे मौजूद थे जो ये काम आसानी से कर सकते थे, मगर वो इस कदर डरा हुआ था कि किसी को फजर के नज़दीक आने की इजाज़त नहीं थी। बहराम पाशा जैसी हस्ती और रिश्ते से चोट खाने के बाद बुर्राक पाशा का रिश्तों से भरोसा ख़त्म हो चुका था। बुर्राक के हाथ में शदीद जलन और दर्द था। इसने अपनी तकलीफ़ को चेहरे से ज़ाहिर तक नहीं किया था। इसके हाथ पर सूजन भी थी और रेडनेस भी। मर्दाना घने बाल होने की वजह से रेडनेस और सूजन पहली नज़र में कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी। किचन में खड़ा होकर फजर की पसंद के खाने को ट्रॉली में रखते हुए मुसलसल अपनी मामा के बारे में सोच रहा था कि जब वो होश में आएंगी और उठेंगी तो इसका ही पूछेंगी। वो रहमतुल्लाह को सारी बात समझा कर आया था, मगर फिर भी इसे फिक्र हो रही थी। कुछ सोचते हुए इसने रहमतुल्लाह का नंबर मिलाया। वो अपनी माँ से बात करना चाहता था, इनको समझाना चाहता था कि वो किस लिए वापस आया है। हाँ, क्या हुआ हूर बेबी? क्या शीशे में अपना चेहरा देख लिया है जो इस तरह चिल्ला रही हो? या पागलपन के दौरे पड़ते हैं तुम्हें जो तुम्हारे घर वालों ने बताए बताए ना हो? हुरिया वॉशरूम में फ्रेश होकर चेंज करने के लिए गई थी। वलीमे के ड्रेस में वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और काफ़ी थक भी गई थी। अपने प्यारे रूम में आते ही वो फ्रेश होकर चेंज करने चली गई थी। वो बलाज को देखना चाहती थी कि ये इसका रूम है, दिखाना चाहती थी कि ये इसका रूम है और ये इसका वॉशरूम है, इसलिए वो पहले जा सकती है। हालांकि वो भी हाथ में चेंज करने के लिए कपड़े लेकर खड़ा था, मगर अंदर जाने के 5 मिनट बाद ही हूर बेबी की चीखें सुनकर बलाज को हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वो बच्चों की तरह चिल्ला रही थी। पहले तो बलाज को समझ नहीं आया ऐसे क्या हुआ है, मगर समझ आने पर ही वो मुस्कुरा रहा था। हूर चुप बोल कर कुछ कहना चाहती थी। बलाज को अंदाजा हो गया था वॉशरूम के अंदर छिपकली है। बलाज बचपन से ही जानता था कि हूर को हर एक दूसरी लड़की की तरह छिपकली से बहुत डर लगता है। अंदर छिपकली है? हाँ हाँ, तो इसको भगा दो। नहीं भगा सकती, मुझे से बहुत डर लग रहा है, वो मेरी तरफ ही घूर घूर कर देख रही है। हूर चिल्लाई थी, तो दरवाज़ा खोलोगी तो कुछ करूँगा। ये चिल्लाकर बेचारी छिपकली को हार्ट अटैक मत दिला देना। बलाज की हंसी नहीं रुक रही थी हूर की चीखों की आवाज़ें सुनकर। अकड़ इतनी कि मेरे सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है, और जान और दिल इतना है कि छिपकली के डर से ऐसी चीखें मार रही है जैसे सामने शेर आ गया हो। वो दिल में सोचकर पेट पर हाथ रखे हुए हंस रहा था। बलाज के कहने पर बिना अपनी हालत को देखे वो छिपकली को देखते हुए दरवाज़ा खोल चुकी थी। इसने ट्राउज़र पहन रखा था, जबकि शर्ट शायद वो उतारने के बाद मोहतरमा छिपकली को देख पाई थी। ब्लैक कलर का ब्लाउज इसकी गोरी रंगत पर जगमगा रहा था। इसको एक नज़र देखकर बलाज की धड़कनें शिद्दत से बेकरार हुई थी। बलाज तो अभी अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभाल नहीं पाया था कि हूर बेतरतीब हुलिया के साथ भागकर बलाज के गले में बाहें डालती हुई चिपक गई। सच कहते हैं कभी कभी डर हमसे वो करवा देता है जिसे करने के बारे में इंसान कभी अपने होशो हवास में सोच भी नहीं सकता था। जिस बलाज की परछाई से भी हूर खुद को छुपाती थी, इस वक्त इसने अपने हुलिये को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए खुद को चुपकली से महफूज किया हुआ था। मगर मुकाबिल ने बहुत अच्छी तरह से इसके हुलियों को महसूस भी किया और आंखें भी गर्म की थी। बलाज, प्लीज़ इसको भगा दो, मुझे इससे डर लग रहा है। कैसे भगा दो? इतना भला किया है इस चुपकली ने मेरा, मैं इसको कैसे भगा दूँ? बलाज, इसको भगाओ, चांस मारने की ज़रूरत नहीं है। मुझ जैसे शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मत भूलो कि दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर इनवाइट तुमने किया है। वैसे हूर बेबी, अगर रोमांस करने को इतना ही दिल कर रहा था तो बता देती, चुपकली का बहाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? शट अप! तुम जानते हो कि मुझे चुपकली से डर लगता है, वरना मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुमसे रोमांस करने के लिए मरी जा रही हूँ। हूर बेबी, अभी तो सच कहो तो यही है कि मेरी हॉटनेस हॉटनेस से तुम पागल हो गई हो। मुझे पता है कि तुम खुद को रोक नहीं पाई, तुम्हारा दिल आ गया है मुझ पर। मुझे तो तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, दिल तुम पर कैसे आ सकता है? देख लो अब इसी शक्ल के साथ कैसे ग्लू की तरह चिपकी हुई हो। इसकी गर्दन पर लब रखकर दांतों को गाड़ते हुए हूर की जान निकाल ले गया था। खामोश हो जाओ, वरना चिपकली उड़कर तुम्हारे मुंह पर चिपक जाएगी।
تمہیں نہیں پتا سائنس نے تحقیق کی ہے کہ چپکلی آواز سے متاثر ہو کر کبھی کبھی انسانوں پر حملہ بھی کر دیتی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ 100% سچ۔ حور بالکل خاموش ہو گئی تھی بلاش کی بات کو سچ مان کر۔ چپکلی نے کافی رومانٹک ماحول کریٹ کر دیا تھا۔ کمر پر بلاش کی انگلیوں کو سرکتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے وہ ہلکے سے چلائی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے خاموش ہو گئی۔ اسے بلاش کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس کی نظریں دیوار پر موٹی چپکلی پر تھی جو اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا اپنی حالت کا خیال کیے بلاش کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ جس بلاش کو وہ منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی، اس وقت اپنی ٹانگیں اس کی کمر پر لپیٹے دو جسم میں جان بنی ہوئی تھی۔ بلاش کو اس سچویشن میں بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ بلاش کا کوئی ارادہ نہیں تھا چپکلی کو بھگانے کا۔ کافی دیر تک بلاش اسے یوں ہی لیے کھڑا اس کی کمر پر ہاتھ رف کرتے ہوئے اس کی مخملی کمر کی رنائیوں کو محسوس کرتا رہا۔ سامنے لگے ہوئے مرر میں اس کی دودھیا نازک پتلی سی کمر دیکھ کر بلاش کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر زور سے دھڑک رہی تھی۔ دودھیا کمر پر بلیک کلر کا بلاؤز چودھویں کا چاند لگ رہا تھا۔ باریک سٹریپ جو اس کی کمر سے چپکی ہوئی تھی، بھاری ہاتھ کی کھردری انگلیاں بیک سٹریپس کے اندر ڈال کر دھساتے ہوئے ہاتھوں سے منمانی کرتا جا رہا تھا۔ حور کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑ رہی تھی، مگر سامنے کھڑی ہوئی چپکلی سے یوں گھور کر دیکھ رہی تھی جیسے اس نے اس کا شوہر چرا لیا ہو۔ بلاش کی حرکتوں پر حور کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو بلاش کو اسی چپکلی کے حوالے کر دی تھی، مگر حور خاموش تھی۔ حور کی جان تو چپکلی کو دیکھ کر نکل رہی تھی۔ اس وقت تو بلاش اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیتا۔ حور نے ڈر کے مارے کچھ نہیں بولنا تھا۔ چپکلی کو رحم آ گیا اور وہ واش روم کی دیوار پر بنے ہوئے ایگزاسٹ فین کے آلے سے باہر چلی گئی تو حور کی جان میں جان آئی۔ اس کی کمر پر بلاش کا بھاری ہاتھ اب اپنی منمانیاں دکھا رہا تھا۔ چھوڑے مجھے بے شرم انسان! اس بیچاری لڑکی چپکلی سے ڈری ہوئی تھی۔ تم بجائے کہ چپکلی کو بھگاتے مگر تم ٹھہرے سیاست دان، اپنا فائدہ سوچ کر ٹھڑک چھاڑنے لگے۔ بلاش کے گلے سے نیچے اترتے ہی وہ شیر بن گئی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے پیچھے کر چکی تھی۔ وہ اس کی کمر سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا، دونوں ہاتھوں کی حراست میں لیے سینے سے چپکائے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے حور بیوی، اپنی مرضی سے اندر بلایا، میرے گلے کے ساتھ چپکی، میرا فائدہ اٹھایا، اور جب میں اپنا مطلب نکل گیا تو مجھے برا بلا کہہ رہی ہو۔ بلاش کو چپکلی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں چلی گئی ہے۔ بلاش سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھ چکا تھا کہ چپکلی چلی گئی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کی چپکلی کتنی بہادر بن گئی ہے۔ سنو چپکلی، میں تو شریف سا بندہ ہوں، شرافت سے تمہارے مائکے میں رات گزارنا چاہتا تھا، مگر کیا کروں، تم نے مجھ سے خود اکسایا ہے۔ اب تم میرا قصور نہیں ٹھہرا سکتی۔ شریف سے بندے کو اتنی نازک حالت میں اپنے پاس بلا لیا، اب شریف بھی اپنی شرافت چھوڑنے پر مجبور ہے۔ حور بیبی، اتنا کچھ تم ڈپلی دکھا چکی ہو کہ اب تو کچھ ہو گیا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ بلاش جس کے بلاؤز کی گہرائی سے اندر جھانکتے ہوئے آنکھ کو ٹیز کرتے ہوئے اسے شرم سے لال کر گیا تھا۔ مجبوری تھی میری، مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہیں ایسی حالت میں اندر بلاتی۔ چھوڑے مجھے۔ اب جا کر اس کو سمجھ میں آیا تھا کہ اس کی حالت کافی ناساز ہے۔ کیوں چھوڑوں؟ بیوی ہو میری، جس حق سے اندر بلایا ہے آپ اسی حق سے کچھ وصول بھی کر لینے دو۔ اتنی خوبصورت ہو، ہاٹ ہو، کیا اچار ڈالا ہے اپنا؟ کم سے کم تڑپتے ہوئے شوہر کے ارمانوں کو تھوڑی ٹھنڈک ہی پہنچا لینے دو۔ میرے ساتھ یہ بےہودہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی تم سے ہیلپ مانگ کر۔ بلاش کی بے باکیوں سے گھبرائی ہوئی حور چٹپٹا کر آزادی چاہتی تھی، مگر اسے چٹپٹاہٹ کو روکنے کے لیے بلاش اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے گردن پر نرم گرم لمس چھوڑ کر چٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بلاش کے لبوں نے نرم گرم لمس کو گردن پر محسوس کرتے ہوئے اس کی گردن چلنے لگی تھی۔ سینے پر دباؤ دیتے ہوئے وہ چٹکے سے دور ہونا چاہا، لیکن حور کا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے بلاش کے ساتھ بھرے ہوئے باتھ ٹب میں گر گئی۔ بلاش کے سینے پر گری ہوئی حور شرم سے نسیں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ باریک سے بلاؤز کے اندر باتھ ٹب سے پانی بھرنے سے اس کا دلکش گورا سراپا پوری طرح سے بلاش کے نظروں کے سامنے تھا۔ حور بیوی، ارادے کیا ہیں تمہارے؟ ایک ہی بار بتا دو۔ زبان سے شرافت ٹپکا رہی ہو اور ارادوں سے آگ۔ کیوں مجھے ڈبل مائنڈڈ کر رکھا ہے تم نے؟ کھل کر بتا دو، چاہتی کیا ہو؟ میں کچھ نہیں چاہتی، پلیز چھوڑے مجھے، جانے دے۔ کیسے چھوڑوں؟ ہر بار پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ارادے لے کر میرے قریب ہو رہی ہو۔
بلاج کا اشارہ اس وقت اس کے اوپر گرنے سے تھا۔ پلیز بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی فی الحال میرا موڈ نہیں ہے تمہیں دور کرنے کا۔ اتنی ہاٹ ہو یار، میں خواہ اتنی دیر نکاح میں رہ کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ حور کی ادھوری پلیز کو مکمل کرتے ہوئے بلاج نظریں اس کے دل کے نشیب و فراز کے اندر تک لے جا رہا تھا۔ دھڑکنیں گیلی ہو کر اور بھی ہاٹ لگ رہی تھی۔ بلاج بولو حور بیبی، پلیز جانے دو۔ وہ شرم سے نظر چکائے ہوئے کپ کپا رہی تھی۔ ہائے ہائے، کیسے جانے دو؟ اپنی حالت پر تھوڑا غور کرو، ظالم لڑکی، شوہر ہو کر ایسی حالت میں کیسے جانے دو؟ پلیز بلاج، آج کے بعد میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ نہیں، آج کے بعد تم کچھ مت ماننا، بس آج مان لو، یہی کافی ہے۔ بلاج ہاتھ کی شہادت والی انگلی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے گردن پر نیچے کی طرف لے جاتے ہوئے بلاؤز کی دھڑکنوں تک لے گیا تھا۔ حور شرم سے لال ہوتے چہرہ بلاج کے سینے میں چھپا گئی۔ اس کی کمر پر بلاج کے مضبوط بازوں کا حصار اس قدر مضبوط تھا کہ وہ چاہ کر بھی ہل نہیں سکتی تھی۔ بلاج پھرتی سے کروٹ لیتا اسے پوری طرح سے باتھ ٹب کے اندر کر چکا تھا۔ اسے باتھ ٹب کی دیوار کے ساتھ ایک لگا کر بٹھاتے ہوئے چہرہ اس کے اوپر چکا کر لبوں کے نرم گرم لمس اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا چہرہ بلاج کی بے قراریوں کو بڑھا رہا تھا۔ بلاج پلیز، نہیں، خاموش ہو جاؤ، مرو مت۔ حد سے آگے بلاج چودھری تب تک نہیں بڑھے گا جب تک تمہاری اجازت نہیں ہوگی۔ مجھے خود پر وہ ٹیگ نہیں لگوانا کہ اپنے باپ جیسا ہوں۔ لہجے میں ہلکی ہلکی سی غصے کی لہر آئی تھی، مگر دوسری لمحے غصے کی لہر دم توڑ گئی تھی۔ بلاج اس کے وجود کی رعنائیوں کو دیکھ کر پوری طرح سے بہکا ہوا تھا۔ لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی بھیگی پنکھڑیوں کو دیوانگی سے قید کیے شبنمی قطروں کو ہونٹ سے چوستے ہوئے وہ مزید بہکا تھا۔ دونوں ہاتھ دھڑکنوں پر رکھے ہوئے گردن پر جھکا لمسوں کی بارش کرتے ہوئے حور کو سانسوں کے لیے تڑپا رہا تھا۔ حور کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بلیک سٹریپ کو دونوں طرف سے نیچے سرکاتے ہوئے حور کی جان نکال لے گیا تھا۔ وہ چھٹپٹا کر اس کی حرکت کو روکنا چاہتی تھی مگر ناکام رہی۔ بلاج کے بے باک لب اس کے کندھوں پر دیوانگی لوٹا رہے تھے۔ لبوں سے چوم کر دانتوں کی چبھن سے وہ سسک اٹھی تھی۔ بلاج کے بے باک لب حور کی دھڑکنوں کو بے لباس کرتے پوری طرح سے قید میں لے جا چکے تھے کہ حور نے سسک کر بلاج کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ روح پڑی تھی۔ پلیز بلاج، نہیں، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پلیز میرے ساتھ زبردستی کر کے میری انا کو ٹھیس مت پہنچانا، میں برداشت نہیں کر سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے شوہر ہو، وقت تو آہستہ آہستہ خود کو منا لوں گی، ایک وقت آنے پر شاید ہمارا رشتہ بہتری کی طرف بھی چلا جائے، مگر آج اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کر کے میری انا کو ٹھیس پہنچائی تو تمہیں تمہارے حقوق تو مل جائیں گے، مگر میں تمہیں کبھی نہیں مل سکوں گی۔ ہمارا رشتہ نفرت سے شروع ہوگا اور نفرت پر ہی ختم، میں اس کے لیے تیار نہیں۔ حور بولتی چلی گئی۔ بلاج نے چہرہ اٹھا کر حور کی جانب دیکھا۔ بلاج کی آنکھوں میں خماریوں کا ایک جہاں آباد تھا جسے دیکھ کر حور نے فوراً سے پلکیں جھکا لی۔ حور کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور شرم سے لال چہرے کو دیکھ بلاج کچھ دیر آنکھیں بند کیے اس کے چہرے پر چہرہ جھکائے اپنے جذباتوں کو لگام ڈالتے ہوئے تیز ہوتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلاج کی حالت دیکھ کر حور کو امید نہیں تھی کہ بلاج اپنے ارادے سے پیچھے ہٹے گا، مگر بلاج اس کی امید کے برعکس پیچھے ہو گیا۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ باتھ ٹب سے نکل کر شرٹ کو اتار کر وہیں پر رکھتے ہوئے ٹاول گلے میں ڈال کر جسم خشک کرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ حور حیران ہوئی تھی، بلاج کو دیکھ کر اسے امید نہیں تھی کہ بلاج اس کی بات اتنی آسانی سے مان سکتا ہے۔ بلاج کے اس طرح سے چلے جانے پر ایک بار کے لیے حور کو اپنے خیالات بلاج کے لیے غلط لگے تھے۔ اسے لگا تھا کہ وہ بلاج کے لیے ضرورت سے زیادہ غلط سوچتی ہے۔ بلاج ویسا نہیں ہے جیسا وہ دکھائی دیتا ہے یا جیسے وہ خود کو شو کرواتا ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو آج یوں سارے حق رکھتے ہوئے اتنے نازک لمحے میں اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہو کر اسے دور نہ ہوتا۔ پوری رات اپنی باہوں کے گھیرے میں قید رکھنے والا اذلان اپنی محبت کی شدتیں زمل پر برساتا رہا تھا۔ زمل پوری رات اس کی شدتوں کو سہتی ہوئی پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ صبح کے 8 بجنے والے تھے۔ زمل اور اذلان گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اذلان کی آنکھیں موبائل کے رنگ ٹون سے کھلی تو اس کے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ موبائل اٹھا کر دیکھا جس پر صدف کی کافی ساری کالز لگی ہوئی تھی۔ اذلان نے گھبرا کر زمل کو اٹھانا چاہا مگر اس کی نظر جیسے ہی زمل کے چہرے پر پڑی وہ رک گیا۔ وہ کتنی پرسکون ہو کر اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ کھلے ہوئے ریشمی بال اذلان کے سینے پر بکھرے تھے۔ اذلان کی شرٹ زمل نے پہن رکھی تھی۔ ایک ہاتھ اذلان کی شرٹ لیس سینے پر کے اوپر رکھے ہوئے وہ گہری نیند میں اس بات سے بے خبر تھی کہ اسے
ٹائم سے گھر پہنچانا تھا۔ اذلان نے فون اٹھا کر صدف کو کال ملاتے ہوئے آگاہ کیا کہ بس وہ کچھ دیر میں گھر پہنچ جائیں گے۔ صدف نے جلد از جلد گھر پہنچنے کو کہا تھا۔ صدف نے پتہ نہیں رات کس طرح سے گزاری تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل کو یہ تسلی تھی کہ اذلان اس کا محرم ہے، شوہر ہے، دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہے، مگر پھر بھی ماں تھی رات کانٹوں پر گزارتے ہوئے صبح کا انتظار کیا۔ صدف کا فون بند ہوتے ہی اذلان ایک بار پھر زمل کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا۔ ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، پوری رات منمانیاں کرتے ہوئے نازک سے زمل پر شدتوں کے جال بچھائے رکھے۔ اذلان کی نظریں اب بھی تشنگی کی چاہ میں تھیں، لب اب بھی زمل کے لمس کے پیاسے تھے، مگر اب دل کو لگام ڈالتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ بہت جلد رخصت کروا کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے گا۔ ابھی گھر جانا بہت ضروری تھا، ورنہ پھپھو جان سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا سکے گا۔ زمل میری جان اٹھ جاؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ پھپھو فون کر کے بول چکی ہیں کہ ہمیں جلد گھر پہنچنا ہے۔ کیا؟ ماما کا فون آیا تھا؟ زمل گھبرا کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ریلیکس، میں نے پھپھو کو بتا دیا ہے کہ ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں اور جلد گھر پہنچ جائیں گے، ریلیکس ہو جاؤ۔ زمل کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر اذلان نے اسے واپس اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اما ناراض ہو جائیں گی، ہمیں جلدی چلنا چاہیے۔ ہاں تو جلدی ہی جائیں گے، مگر اس طرح اڑی ہوئی رنگت لے کر نہیں۔ پہلے ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے تمہارے چہرے سے پھپھو جان سب سمجھ جائیں گی۔ کیا میرے چہرے سے سب پتہ چل رہا ہے؟ زمل جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دائیں بائیں گھما کر اذلان کو دکھا رہی تھی۔ زمل توڑتے ہی محبت بھری رات کو یاد کر کے شرم سے اذلان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اوپر سے اذلان کا یہ کہنا کہ اس کے چہرے سے رات کی داستان پکڑی جائے گی، زمل کو مزید خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ زمل کے دماغ میں صدف سے زیادہ اپنے بھائی بلاج کا ڈر تھا کہ اگر اس کے بھائی کو پتہ چلا وہ جان لینے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ ابھی تو پتہ نہیں وہ اذلان کے ساتھ ہوئے اس کے نکاح کو بھی قبول کرتا ہے یا نہیں، مگر یہاں تو بات بہت آگے جا چکی تھی، جہاں سے پلٹنا ممکن نہیں تھا۔ میری جان کی سوچ میں پڑ گئی ہو۔ اس کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے اذلان زمل کو ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ تمہارے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کو ٹھیک کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ تم بکلائی ہوئی گھر جاؤ، تم سے نکاح کیا ہے، پیار کرتا ہوں، بہت جلد رخصت کروا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ ابھی کے لیے میری جان تھوڑا سا کانفیڈنس سے گھر جاؤ۔ ایسا نہیں کہ میں ڈر رہا ہوں، کچھ بھی ہوا تو تم سے پہلے کھڑا ہوا نظر آؤں گا۔ ہر چیز کو مجھ سے ہو کر تم تک پہنچنا ہوگا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا تم ایزی ہو کر گھر جاؤ گی تو اس سب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری جان بہت جلد میں پھپھو سے بات کر کے سب گھر والوں کو بتا دوں گا اور اپنی جان کو ہمیشہ کے لیے رخصت کروا کر اپنے پاس لے آؤں گا۔ اب تم سے دور رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، ناممکن سے بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر محبت سے لمس چھوڑتے ہوئے تسلی بخش انداز سے کہا، بتاؤ میری جان کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں رخصتی کی جلد بازی کروں تو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اذلان نے اجازت مانگی۔ نہیں، اب تو میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ جلدی اماں سے رخصتی کی بات کریں۔ زمل نے شرما کر کہا، ہاں ہی صدقے جاؤں، کاش کچھ دن پہلے اپنا یہ روپ دکھا دیتی تو حریہ اور بلاج کے ساتھ ہماری بھی رخصتی ہو جاتی۔ زمل کی بات سے پوری طرح سے خوش ہوتا ہوا شرارتی انداز سے مسکرایا، اب کچھ اور دن خود بھی تڑپو اور مجھے بھی تڑپاؤ۔ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کی حراست میں لیے ہوئے تھا۔ زمل، میری شرٹ واپس کر دو، چینج کرتی ہوں تو دے دوں گی۔ میں نے کون سا گھر لے کر جانی ہے؟ شرما کر پلکیں جھکائے اذلان سے دور ہونے لگی۔ میں تو کہتا ہوں میری جان شرٹ کو چھوڑ دو، شرٹ والے کو ساتھ لے چلو، اس شرٹ والے سے اب تمہارے بنا رہا نہیں جا رہا، تو احسان کرو مجھے ساتھ لے چلو۔ واپس ایک بار پھر سے اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ جی نہیں، لڑکیاں رخصت ہو کر شوہر کے گھر جاتی ہیں، آپ کو کیا رخصت ہو کر میرے گھر آنا ہے؟ آپ لوگ آپ کو گھر داماد کہیں گے۔ زمل کی ہنسی چھوٹ گئی تھی اذلان کا مظلوم چہرہ دیکھ کر۔ میں خوشی خوشی رہ لوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا گھر داماد بننے میں، بس تم مجھے یار اپنے ساتھ لے چلو۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اچھے خاصے ہوا کرتے تھے۔ زمل مسکراتے ہوئے اذلان سے دور ہونا چاہتی تھی۔ زمل کو ہنسی آ رہی تھی اذلان کی باتوں پر۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، ایک بار ذرا میرے قبضے میں آ جاؤ، اس کے بعد دیکھتا ہوں کیسے ہنستی ہو تم میرے معصوم جذباتوں پر۔ ہٹیں، تیار ہو کر گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ نہ تو آپ معصوم ہیں اور نہ آپ کے جذبات معصوم ہیں، آج کے بعد خود کو معصوم مت کہیے گا۔ اذلان کے سینے پر دباؤ دیتی ہوئی زمل نے اسے دور ہوئی تھی
ابھی تک تو میں معصوم ہوں، ایک بار رخصت ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس کے بعد تمہیں وکیل کے اصلی رنگ دکھاؤں گا۔ مسکراتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر اس سے پہلے ہی سمل واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ دیکھ لو، ابھی میں معصوم ہوں، شادی کے بعد جب ایسے چلاکی سے واش روم میں بند ہو جاؤں گی تو دیکھنا یہ وکیل اندر آ کر کیسے تمہاری سانسیں بند کرتا ہے۔ دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، جانتی ہوں، پتہ چل گیا کہ وکیل صاحب میری سوچ سے زیادہ بے شرم ہے۔ ہا ہا ہا، ویری گڈ، بہت جلد سمجھ گئی ہو۔ ایسے ہی ہمیشہ شوہر کے دل کی باتوں کو سمجھتی جاؤ تو زندگی کا بہت رنگا رنگ گزرے گی۔ ازلان کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولا۔ اگلے 10 منٹ میں دونوں ریڈی ہو کر گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ میں کھا لوں گی، بچی نہیں ہوں، بچے سے کم بھی نہیں ہوں، براق فجر کے منہ سے زبردستی نوالا بنا کر ڈالتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو غصے سے کھانے کے لیے تیار تو ہو گئی تھی مگر اب بھی منہ پھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا چھوڑیں، میں خود کھا لوں گی، اور میں نے بھی کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، ہاتھ واش کر کے آیا ہوں۔ براق، کیوں ہر بات میں آپ میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں؟ کیوں؟ میری کوئی بھی مرضی نہیں ہے۔ نظروں میں شدید غصہ تھا۔ فجر، مسئلہ کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تم کیوں اس قدر جھنجھلائی ہوئی ہو؟ جب میں تمہیں ٹارچر کرتا تھا، سزائیں دیتا تھا، اتنا غصہ تو تم اس وقت نہیں کرتی تھی، اب تمہیں کس بات پر غصہ ہے؟ میری جانے پر؟ یار سوری بول تو رہا ہوں، بہت ضروری تھا، اتنا ضروری جیسے زندگی اور موت میں سے کوئی زندگی چننا چاہتی، اتنا ضروری؟ مت بولی سوری، میں نے نہیں کہا کہ آپ مجھ سے سوری کہیں، اور ویسے بھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ براق کی ڈکشنری میں سوری لفظ کا استعمال نہیں ہوتا، تو کیوں کر رہے ہیں ایسا لفظ استعمال جو آپ کی ڈکشنری میں، آپ کے اصولوں میں ہے ہی نہیں؟ طنز مار رہی ہو؟ میں کون ہوتی ہوں آپ کو طنز مارنے والی؟ فجر، بہت جلد بہت کچھ بدلنے والا ہے، مجھے نہیں پتا ہم دونوں کا سفر کہاں پر ختم ہو جائے، مگر جب تک میرے ساتھ ہو کیا تم اچھے لمحات میرے ساتھ نہیں گزار سکتی؟ فجر نے حیران نظروں سے براق کی باتوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ ایسا کیوں بول رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں سکی۔ جس دن آپ کا اور میرا سفر ختم ہوگا، یا ہمارا رشتہ ٹوٹے گا، یا ہم دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے گا، میرے لیے وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت اور خوشی کا دن ہوگا، جشن کا دن ہوگا۔ مجھے آپ کے ساتھ اچھی یادیں نہیں بنانی، بری یادیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں چاہوں تب بھی اچھی یادیں نہیں بنا سکتی۔ بری یادوں کے نیچے دب کر اچھی یادوں کا دم گھٹ جاتا ہے۔ فجر، اتنی نفرت کرتی ہوں مجھ سے؟ کیا میرے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں میں کبھی تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی؟ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ بہت تکلیف میں تھا۔ فجر کے جملے براق کے دل کو آری کی طرح کاٹ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے کھلاتا جا رہا تھا تاکہ اس کے پیٹ میں کچھ جائے اور وہ اسے دوا دے سکے۔ براق کو خود بھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر فجر کی باتوں سے اس کا پیٹ بھر چکا تھا، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ وہ تو اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا تھا، مگر اس کے دل کے ارمان دل کے اندر ہی دب کر رہ گئے تھے۔ نہیں، مجھے کبھی نہ محبت نظر آئی ہے، نہ میں آپ کی محبت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے محبت کے نام سے۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو لعنت ہے ایسی محبت پر۔ جن لڑکیوں کے نصیب میں ایسی محبت آئے، خدا کرے ایسی محبت سے پہلے ان کو موت نصیب ہو۔ مر جائیں ایسی لڑکیاں جو میرے جیسا نصیب لکھوا کر دنیا میں آئی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی محبت نے مجھے کیا دیا؟ مجھے میری نظروں میں گرا کر رسوا کر دیا، میرے باپ میرے شیر جیسے بھائیوں کا سر چکا دیا۔ میں کبھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کے سامنے پہلے جیسی فجر نہیں بن سکتی۔ کبھی مجھے میرے گھر والے پہلے جیسا پیار کریں گے یا نہیں، میں نہیں جانتی۔ میں بے قصور ہو کر بھی اپنا آپ ثابت نہیں کر سکتی۔ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے میرے اوپر، جو ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، پھر بھی لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ پہلے آپ نے مجھے کردار کی کسوٹی پر پرکھتے پرکھتے میرے جسم کو لہو لہان کر دیا، اب لوگ میرے کردار کو انگاروں پر پرکھیں گے۔ فجر تو پہلے کردار کی گواہی دیتے ہی مر جائے گی۔ میں جان لے لوں گا اس کی جو تمہیں قصوروار ٹھہرائے۔ میں ہر اس ہاتھ سے انگلی کاٹ دوں گا جو تمہاری طرف اٹھے گی۔ براق کا چہرہ لال انگارہ ہونے لگا۔ ہاں، آپ کو یہی آتا ہے، انگلی کاٹ دینا، گلا کاٹ دینا، کسی کو قید کر لینا، مگر دنیا آپ کے اشاروں پر نہیں چلتی۔ مسٹر براق پاشا، آپ تسلیم کر لیں کہ آپ نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ فجر کی آنکھوں میں درد کا سمندر پورے جوش سے ابھرا ہوا تھا۔ فجر، تم حقیقت سے واقف نہیں ہو، حقیقت تمہاری سوچ کے بالکل مختلف ہے۔
जिस दिन हकीकत जान जाओगी शायद तुम मुझे माफ़ तो ना कर सको, मगर मुझ पर लगाए हुए इल्ज़ामात पर थोड़ी शर्मिंदा ज़रूर हो जाओगी। आपने इतने गुनाह किए हैं, आप शर्मिंदा नहीं हुए, और मैंने जिसने कुछ नहीं किया, मैं क्यों शर्मिंदा हो जाऊंगी? शर्मिंदा तो मैं तब होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि आप मेरे शौहर हैं और मैं आपके साथ रहना मेरी बदकिस्मती है। बस कर दो फजर, आज के लिए काफ़ी है। जब तक मेरे पास हो रोज़ के हिसाब से डोज मुकर्रर कर लो। सुनता रहूँगा पत्थर बनकर चुपचाप तुम्हारी हर बात। आज के बाद मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। बुर्राक ठंडी आह भरते हुए मेडिसिन निकाल कर अपनी हथेली पर रखे हुए इसके मुंह के आगे किए हुए था। फजर ने गुस्से भरी नजरों से इसे देखा और इसके हाथ से मेडिसिन लेते हुए मुंह में डाली। पानी का गिलास इसके आगे करते हुए बुर्राक की आंखों में इस कदर प्यार था कि कोई भी देखता तो फजर पर रश करता, मगर फजर इस प्यार को देखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जो बुर्राक कर चुका था इसके बाद फजर के दिल में शायद इसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसके हाथों पर ट्यूब लगाते हुए जलन से फजर की आंखों में आंसू आ गए। बुर्राक मुसलसल अपने होठों से फूंक मारकर जलन की शिद्दत को कम कर रहा था। कुछ देर बाद जलन कम होने लगी। दवाई खिलाकर बुर्राक खुद भूखे पेट ही इसके साथ लेट गया था। फजर इससे कतरा कर थोड़ा सा खिसक कर दूर हुई तो बुर्राक ने भारी हाथ इसके ऊपर ले जाकर बेड पर रखा, मतलब कि जब तक पास हो राह फरार नहीं मिल सकती। बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझा गया था। इसे खींचते हुए अपने करीब किए लेटा था। फजर, सुकून हो तुम मेरा, कैसे बताऊं? बदकिस्मती है, बताऊंगा भी तो तुम्हें समझा नहीं सकूंगा। कुछ लोग प्यार के मामले में मुझ जैसे बदकिस्मत होते हैं, जो हासिल करके भी ला हासिल रहते हैं। वो सोचते हुए आंखें बंद कर गया। आंखों में इतना दर्द था जैसे किसी ने अंगारे भरे हुए हों। फजर, जल्दी उठो, हमें साइड एरिया पर जाना है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता कि बहुत दिन हो गए हैं हम ट्रेनिंग पर नहीं गए? बुर्राक गाड़ी की चाबी उठाते हुए सवालिया नजरों से देख रहा था। मुझे अब किसी ट्रेनिंग पर नहीं जाना, बहुत ट्रेनिंग हो गई है, बस कर दे अब, रहम खाए मुझ पर। फजर, जो सोफे पर बैठकर एलईडी पर न्यूज़ सुन रही थी, झुंझुला कर बोली। मैंने पूछा नहीं, बताया है कि उठो, हमें जाना है। बुर्राक ने सर्द नजरों से देखते हुए कहा, मुझे आपका रवैया समझ में नहीं आता। कभी तो आप शहद की तरह मीठे हो जाते हैं और कभी जहर की तरह कड़वे। जब नफरत मेरा मुकद्दर है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जहर बनूं या शहद? मजीद कोई बहस नहीं चाहता। चलो, पहले ही तुम्हारे हाथ की वजह से बहुत दिन वेस्ट हो गए हैं। मेरे हाथ में अभी भी पेन है। मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, सिर्फ बज़ाहिर ठीक नजर नहीं आ रहा। फजर ने जान छुड़ाने के लिए झूठ का सहारा लिया था। जो चीज़ तुम्हें आती ही नहीं है इसे करने की कोशिश मत किया करो। मतलब कि जब झूठ बोलना नहीं आता तो फिर फजूल की कोशिश मत किया करो। जानता हूँ कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। आपने जोमी है, जो आपको पता है कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरा हाथ है, मैं आपसे बेहतर बता सकती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। फजर, जब तुम जानती हो कि मुझे ट्रेनिंग के मामले में बहस पसंद नहीं, तो फिर क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? बुर्राक का लहजा सख्त हुआ, आंखों में सुर्खी उतरी थी। चल रही हूँ, आपको बस यही आता है, हर बात में ज़बरदस्ती करना। बुर्राक के गुस्से से डरकर फजर फौरन खड़ी हो गई। चप्पल पहनती हुई इससे पहले दरवाजे की जानिब चल पड़ी। बुर्राक के गुस्से से डरकर फजर फौरन खड़ी हो गई। चप्पल पहनती हुई इससे पहले दरवाजे की जानिब चल पड़ी। अगर प्यार की ज़ुबान समझ में आ जाए तो मुझे ज़बरदस्ती न करना पड़े। बराए मेहरबानी आप मुझसे प्यार न किया करें, आदी हो गई हूँ आपके इस रवैये की। यही रवैया इस्तेमाल किया करें। वो बड़बड़ाते हुए इसके आगे आगे चल दी, जबकि बुर्राक नफ़ी में सर को हिलाता हुआ इसकी झुंझुलाहट देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। ये इसकी ट्रेनिंग के आखिरी दिन चल रहे थे। हाथ जलने की वजह से तकरीबन 1 महीना ज़ाया हो गया था। अब बुर्राक एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकता था। फजर के दुश्मनों का सामना करने के लिए फजर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। बुर्राक इसे एक डरपोक आम लड़की से एक मजबूत लड़की बना चुका था। फजर के दुश्मनों का सामना करने के लिए फजर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। बुर्राक इसे एक डरपोक आम लड़की से एक मजबूत लड़की बना चुका था, इतनी मजबूत कि अब वो बिल्कुल इसके सांचे में फिट हो सकती थी, जिसमें वो करना चाहता था। फजर को भी अंदाज़ा नहीं था कि बुर्राक इस पर सख्तियाँ करके इसे फौलाद बना चुका है। बुर्राक को अंदाज़ा था कि जिस दिन इसकी हकीकत सामने आएगी तो पता नहीं फजर की फैमिली इसके साथ क्या सलूक करेगी। फजर की स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से वो पूरी तरह से वाकिफ़ था। फजर के भाई इतने पावरफुल थे कि बैठे बिठाए कुछ भी करवा सकते थे। अगर फजर के मरने को यकीनी बनाकर
یقینی بنا کر ملتی جلتی لاش ان کے ہاتھ نہ پہنچائی ہوتی تو اب تک فجر کے بھائی اس تک پہنچ چکے ہوتے، اور اپنے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے وہ فجر کو اتنا مضبوط بنا دینا چاہتا تھا کہ فجر اپنی حفاظت خود کر سکتی۔ برا کے ارد گرد دشمنوں کی کمی نہیں تھی، اس کے اپنوں کے علاوہ اور بھی بہت سے دشمن اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، کیونکہ براق کا تعلق جس کام سے تھا اس میں دشمنیاں اور جان کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا تھا۔ وہ فجر کو مضبوط سے مضبوط تر بنا چکا تھا، بس اب تو اس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ صرف ایک چیز وہ فجر کے اندر سے نہیں نکال پایا تھا، وہ تھا اندھیرے سے ڈر۔ وہ چاہ کر بھی اس ڈر کو دور نہیں کر پا رہا تھا، اور شاید یہ واحد چیز تھی جو وہ کبھی فجر کے اندر سے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر سے کبھی نکالی نہیں جا سکتی۔ بچپن سے ہی فجر اندھیرے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، بس اس ڈر کو چھوڑ کر فجر کو براق صنف نازک سے صنف آہن بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جلدی باہر نکلو، مجھے ضروری میٹنگ میں پہنچنا ہے، مجھے ابھی ٹائم لگے گا، میں نہیں نکل سکتی۔ حوریا، میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے پتا ہے کہ تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے ٹائم لگا رہی ہو۔ جو سمجھنا ہے سمجھتے رہیں، میں تو ابھی نہیں نکلوں گی۔ کبھی بیوقوفوں والی حرکتیں چھوڑ کر انسانوں کی طرح سوچ لیا کرو کہ بندے کو کوئی ضروری کام بھی ہو سکتا ہے، بلاج جھنجھلاتے ہوئے چلایا۔ حور کب سے واش روم میں شاور لینے کے لیے گئی تھی اور نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ بلاج کو ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ شادی کو 1 مہینے سے اوپر دن ہونے والے تھے، مگر حرکتیں بچوں جیسی اور بچوں والی حرکتیں حور کی جانب سے ہی کی جاتی تھی۔ میں تو آرام سے شاور لینے کے بعد ہی نکلوں گی، تمہیں تو روز ہی کسی نہ کسی میٹنگ میں جانا ہوتا ہے، اور میں روز اپنا شاور ٹائم تمہاری وجہ سے خراب نہیں کر سکتی۔ حور کا صاف ستھرا جواب تھا کہ وہ نہیں نکلے گی۔ اس طرح کی حرکتیں حور اکثر کیا کرتی تھی۔ حوریا، کسی دن تم میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی، جان بوجھ کر تم میرے ضبط کو آزماتی ہو۔ اگر انسانوں کی طرح تمہارے ساتھ پیش آتا ہوں تو مجھے مجبور مت کیا کرو کہ میں اپنا پہلے والا روپ تمہیں دکھاؤں۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھے ہوئے غصے سے مٹھیوں کو میچتے ہوئے لفظوں کو پیس پیس کر بول رہا تھا۔ کچھ دنوں سے بلاش کام میں مصروف تھا تو اس لیے وہ حور سے کچھ خاص پنگے نہیں لیتا۔ الیکشن سر پر تھے تو یہ کام اس نے بعد کے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، حوریا۔ حوریا کو تمہاری دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا، سمجھے تم؟ سمجھ گیا، ابھی تو میں جا رہا ہوں گیسٹ روم میں تیار ہونے کے لیے، مگر اس کا جواب تمہیں میں واپس آ کر ضرور دوں گا۔ تمہیں میری دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا؟ جب تمہیں میں حقیقت پر عمل کر کے دکھاؤں گا تو پھر بتانا کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں۔ وہ غصے سے بول کر جا چکا تھا۔ تمہیں میری دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا، حقیقت پر عمل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اونچی آواز میں بلاش کی نقلیں اتار کر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی اور بولنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ واش روم سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ راہ میرا ورک دائیں ٹل جا سونیا، میں نہیں پیار تینوں کر دی، رے میں تو دور مینوں کہندی، نے حور نے سارے امرت سی۔ بڑے موڈ میں حور نیو سانگ فل آواز میں گاتے ہوئے شاور لے رہی تھی۔ جب وہ اس طرح بلاج کو ہرا کر روم سے نکال دیتی تھی تو حور کو بہت مزہ آتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ اسے اس قدر بلاج کو تنگ کر کے ہرا کر جو دلی سکون ملتا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ جلد بازی میں شاور لے کر کپڑے اتارتے ہوئے سارے کپڑے باتھ روم کے فرش پر گر گئے، اور حور کو غصہ نہیں آیا، حالانکہ ایسی سچویشن میں اسے شدید غصہ آنا چاہیے تھا۔ اگر شادی سے پہلے والی حور ہوتی تو اس نے گھر سر پر اٹھا لینا تھا، اپنی غلطی کو دوسروں کے سر پر ڈال کر وہ خوب چلاتی، مگر اب اس نے صرف 2 سیکنڈ کے لیے سوچا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کے بعد چٹکی بجا کر دماغ میں آئے ہوئے آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے لگی۔ اس کی نظر واش روم میں ٹنگی ہوئی بلاج کی شرٹ پر تھی۔ اسے اتار کر پہن لیا۔ بلاج حور کی نسبت لمبی چوڑی جسامت کا مالک تھا تو بلاج کی شرٹ حور کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ بلاج کی کھلی کھلی شرٹ میں لمبے لمبے بازو ہاتھوں کے نیچے سے تک لٹک رہے تھے۔ خود کو ہی آئینے میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے واش روم سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کی روم میں کوئی بنا اجازت کے نہیں آتا تھا سوائے زمل کے، اور زمل اس وقت کالج میں تھی، اور پھوپھو جان اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اور بلاج کے بابا اپنے آفس میں جا چکے تھے۔ اس وقت کسی کے بھی آنے کا امکان نہیں تھا۔
وہ بے فکر ہو کر روم میں آئی، مگر اس کی نظر جیسے ہی سامنے کھڑے ہوئے بلاش پر پڑی، حور کو 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ بلاش کمرے سے جا چکا ہے، مگر وہ تو اسی حالت میں ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا، مطلب کہ وہ روم سے گیا ہی نہیں۔ اس نے حور کی ساری باتیں بھی سنی تھی اور سونگ کی آواز بھی۔ حور شرم سے لال ہوتی اپنے حلیے کا سوچ کر واپس الٹے قدموں واش روم کی جانب بھاگی تھی، مگر بھول گئی تھی کہ مقابل چوہدری بلاش تھا، جو اپنے شکار کو کبھی اپنے ہاتھوں سے جانے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ وہ 2 ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھ واش روم کے دروازے کے اطراف میں رکھتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ حور شرم سے لال ہوتے شرٹ کے کونوں کو کھینچ کر بے فضول ٹانگوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بیچاری شرٹ کوئی تمبو تھوڑی تھی جو اس کے پورے وجود کو چھپا لیتی۔ آئیبرو اٹھائے گہری نظروں سے اس کے حلیے کو دیکھ کر پرفیکٹ کا ہاتھ کا اشارہ دیتے ہوئے اسے بنا کچھ بولے بہت کچھ بول گیا تھا۔